حدیث کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات آپ یاد رکھیں، نبر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمع، کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے اور جس طرح اس نے یاد کی ہے ان الفاظ کے ساتھ آگے سنائے۔ رب مبلغ اوعى من سامع، ہو سکتا ہے جس کے پاس وہ حدیث جا رہی ہو وہ زیادہ فقیہ ہو، بڑا عالم ہو اور اس سے بہت سارے مسائل نکالے۔ تو جس طرح اطیع اللہ ہے تو وہ اطیع الرسول بھی ہے۔ قرآن و حدیث حجت ہے، جو حدیث کو بالکل نہ مانے وہ در اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ قرآن پر بغیر حدیث کے ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا کہ نماز پڑھو، کتنی رکعتیں ہیں تو قرآن میں نہیں ہے۔ اوقات واضح قرآن میں نہیں ہے۔ وتر، سنن، فرائض، واجبات، تفصیلات، سجدہ سہو یہ احادیث میں ہیں اور اجتہاد میں ہیں۔ لہذا اگر آپ صرف قرآن کو لے لیں، جس طرح بعض ایسے افراد موجود ہیں وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، قرآن کی کتاب، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اس قرآن میں ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو۔ کون سا؟ دایاں یا بایاں؟ کلائی تک، کوہنی تک یا بغل تک؟ کہاں تک کاٹو گے؟ قرآن میں تو ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، کہاں تک؟ یہ حدیث میں ہے کہ کلائی تک اور دایاں ہاتھ۔ قرآن میں ہے جمعے کی نماز کے لیے بھاگو، فسعوا الی ذکر اللہ، جمعے میں جا کر ہم کیا کریں گے؟ 2 خطبے، 2 فرائض، اول آخر سنتیں، یہ تو حدیث میں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کا ختنہ کراتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ ہم مردوں کو جنازہ پڑھتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔ تو قرآن پر اگر آپ چلنا چاہیں تو حدیث اس کے لیے ضروری ہے، بغیر حدیث کے آپ قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔ لہذا قرآن ٹیکسٹ ہے، حدیث اس کا ٹیسٹ پیپر ہے اور تشریح ہے۔ تو بہت ساری مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں۔ تو جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ جو قرآن کو محرف کہے یا حدیث کو غلط کہے یا ختم نبوت کا انکار کرے، یہ 3 افراد اسلام سے خارج ہیں۔ باقی جتنے مکاتب فکر ہیں وہ فرقے نہیں ہیں، وہ مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں۔ لہذا اختلاف یا انتظامی ہیں۔ اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، اور الہدیٰ والے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، اور جماعت اسلامی والے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ذاکر نائک صاحب، علماء دیوبند فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے۔ یہ انتظامی اختلاف ہے، ان میں آپس میں اتفاق ہے قرآن، حدیث اور ختم نبوت پر، اور یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں۔ یا اختلاف جو ہے وہ فروعی ہے، ہاتھ اوپر باندھو یا نیچے، دونوں باتیں قرآن و حدیث میں ہے۔ ابن تیمیہ نے فتاوی مجموعۃ الفتاوی میں فرمایا کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز میں اختلاف ہے یہ احادیث میں ہے، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ یا انتظامی اختلاف ہے، یا فروعی مسائل کا اختلاف ہے، یا پیٹ کا اختلاف ہے، برا ہے لیکن کفر و شرک کا نہیں ہے۔ 3 افراد غلط ہیں، قرآن کو غلط کہے، حدیث کو غلط کہے، بالکل مطلقاً حدیث کا انکار کرے، تعویل کرے وہ الگ بات ہے، اور ختم نبوت کا انکار کرے۔